اب اس میں نوجوانوں کے لیے فائدہ ہے، جو غیر شادی شدہ نوجوان ہیں نا، ان کے لیے فائدہ ہو سکتا ہے کہ شاید ان کے والدین سن کر کے ان کی شادی جلدی دلا دیں، یہ آپ کے فائدے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء، تم میں سے جو آدمی باء رکھتا ہو، باء کا مطلب کیا ہے؟ شادی کی طاقت۔ شادی کی طاقت میں دو چیزیں، ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کے پاس روپیہ اور مال اور دولت اتنا ہو کہ آپ اپنی بیوی کا، اس کے خوراک کا انتظام کر سکیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے جسم میں اتنی طاقت ہو کہ آپ اپنی بیوی کا حق ادا کر سکیں۔ یہ دو چیزیں باء میں آتی ہیں، تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ اپنی بیوی کا پیٹ پال سکتے ہیں، آپ جسمانی طور پہ اپنی بیوی کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بس اب تم شادی کر لینا، کسی تیسری چیز کا انتظار نہیں کرنا۔ آج ہمارے یہاں یہ ہے کہ لڑکے بیچارے 30 32 35 سال کے ہو گئے، ابھی شادی نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ تو پاپا نے شادی دلا رہے ہیں، کیا کرتے ہے نا، ابو شادی نہیں دلا رہے، اپنی مرضی سے تو کر نہیں سکتے ہیں۔ اور یہی نتیجہ ہے، جب وہی لڑکے بعد میں جا کر کے بیچارے غلط راستے پکڑ لیتے ہیں تو والدین افسوس کرتے ہیں کہ میرا بیٹا وہ بھٹک گیا، وہ دوسرے راستے پہ چلا گیا۔ سچ یہ ہے کہ آپ نے حدیث کی مخالفت کی ہے، اللہ کے رسول کی باتوں کو آپ نے ٹھکرایا ہے، اسی بنا پہ آپ کا وہ بیٹا غلط راستے پہ، غلط روٹ پہ چل پڑا ہے۔ جتنا ذمہ دار وہ بیٹا ہے، اس سے کہیں زیادہ وہ والدین ہیں جو اپنے بچوں کی شادیوں میں تاخیر سے کام لیتے ہیں۔ تو شادی میں تاخیر کرنا یہ معاشرے میں بگاڑ کا ایک سبب ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر عورتوں کی کچھ کوالٹی بتائی ہے کہ کیا کیا چیزیں دیکھ کر کے ایک عورت سے شادی کی جاتی ہے۔ تنکح المرأة لأربع، جب بھی کسی لڑکی سے، کسی عورت سے شادی کی جاتی ہے، 4 چیزیں اس کے اندر دیکھی جاتی ہیں۔ وہ 4 کوالٹی اس کے اندر لوگ دیکھا کرتے ہیں۔ لمالہا، لوگ اس کے مال کو دیکھتے ہیں، اس کی دولت، اس کی زمین و جائیداد کو وہ دیکھ کر کے شادیاں کیا کرتے ہیں۔ ولیحسبہا، لوگ اس کے حسب اور نسب کو، اس کے خاندان کو بھی دیکھا کرتے ہیں۔ ولیجمالہا، اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے لوگ شادی کیا کرتے ہیں۔ ولیدینہا، بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اس لڑکی کی دینداری کو دیکھ کر کے شادی کیا کرتے ہیں۔ یہ 4 چیزیں ہمارے رسول نے بیان فرمائی ہیں۔ کوئی مال دیکھتا ہے تو کوئی خاندان دیکھتا ہے، کوئی اس کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے، اس کے حسن کو دیکھتا ہے، تو کوئی اس کی دینداری کو دیکھا کرتا ہے۔ یہ 4 چیزیں لوگ سماج اور معاشرے میں دیکھ کر کے شادیاں کیا کرتے ہیں۔ یہ تو لوگوں کا معیار ہے۔ آؤ ہمارے نبی کو کیا پسند ہے ان 4 میں سے؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، اگر تمہیں کوئی دیندار رشتہ مل جائے تو اس دیندار لڑکی سے شادی کر لینا۔ تریبت یداک، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو، یعنی اگر تم دیندار لڑکی سے شادی کر لیتے ہو تو اللہ کے رسول نے آپ کے حق میں پھر دعا فرمائی ہے۔ آج جب ایک باپ کو اپنی بچی، اپنے لڑکے کے لیے شادی کے لیے جب لڑکی دیکھنی ہوتی ہے نا، تو دینداری کو چھوڑ کر کے باقی 3 چیزیں دیکھنی جاتی ہیں، ہے نہیں؟ مال ہے، کتنے ہم کو آپ جہیز دے سکتے ہیں، کس خاندان کے ہو، ہم انصاری ہیں تو آپ انصاری ہیں کہ نہیں، ہم چودھری اور خان ہیں آپ ہیں کہ نہیں، اگر نہیں تو بھائی معاف کیجئے، ہم آپ کے یہاں رشتہ نہیں کر سکتے۔ لڑکی خوبصورت ہے کہ نہیں، یہ 3 چیزیں دیکھنا تو ہم نہیں بھولتے، اگر کسی چیز کو بھولتے ہیں تو ہم دینداری کو بھول جایا کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم لڑکی کو اپنے گھر لاتے ہیں تو 2-4 مہینے کے بعد وہی والدین شکایت کرنے لگتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ کیسے نکل گیا؟ وہ بیوی کے جھانسے میں آ گیا، وہ صرف بیوی کی باتیں سنتا ہے، ہماری سنتا ہی نہیں۔ سنے گا کہاں سے؟ رسول نے جس بات کو معیار بنایا تھا آپ نے اس پر عمل کیا ہی کہا، اس میں بیٹے کی کیا خطا ہے؟ آپ نے اس کی شادی مالدار گھرانے میں کی، دولت اس کے سسرال میں بھی ہے، وہاں جا کر کے رہے گا، وہ خوبصورتی اس کو مل گئی ہے، اب آپ کی کوئی ضرورت اسے نہیں۔ اچھے حسب نسب خاندان کے، آپ سے اونچے خاندان والے ہیں، اسے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اب آپ کے ہاتھ سے آپ کا بیٹا نہیں نکلے گا تو پھر کیا آپ کے گھر میں وہ رہے گا؟ اور اسی معاملے میں ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ ہے وہ جہیز کو بھی آپ اٹھا لیں۔
جہیز، اچھا ایک بہت نکتے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، شاید کسی کے دل میں یہ بات بس جائے۔ آپ کا بیٹا شادی کے بعد آپ سے دور ہوتا ہے، اس میں سب سے بڑا جو ہاتھ ہوتا ہے نا وہ اس کی بیوی کا ہوتا ہے۔ اس کی بیوی کا کیسے ہوتا ہے؟ وہ روزانہ آپ کے بارے میں یعنی اپنے شوہر کے والدین کے بارے میں کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت باتیں بتاتی رہتی ہے۔ یہ وہ انسان کتنا بھی اچھا ہونا، وہی بات جب روز اس کے سامنے کی جاتی ہے تو اس کی کھوپڑی میں وہ بات گھس جاتی ہے کہ یار ہاں یہ صحیح بات کہہ رہی ہے، یہ ایسے ہی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک لڑکی جب اپنی شادی کے لیے اپنے والدین کو پریشان ہوتے ہوئے دیکھ کر کے آئی ہے، اس لڑکی کو معلوم ہے میری شادی کے لیے اسی میرے شوہر کے والدین نے اتنا زیادہ پریشان کیا، جہیز کی لمبی چوڑی لسٹ نے ڈالی تھی، کیش روپیہ بھی نقد چاہیے اور جتنے بھی فرنیچر آئٹم وہ ساری کی چیزیں چاہیے، اے سی بھی، فریج، کولر، یعنی گھر میں ایسی کوئی ضرورت کی چیز نہیں تھی جس کو آپ نے مانگا نہ ہو۔ وہ دینے میں لاکھوں کے خرچے ہیں، کیش میں آپ نے اس سے کئی لاکھ روپے لیے، بارات کی شکل میں آپ اس کے پاس جاتے ہیں، 200-300 لوگوں کو لے کر کے آپ کھانے پہنچ جاتے ہیں۔ اب اس انتظام کے لیے ظاہر سی بات ہے ایک لمبی چوڑی رقم کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ اس لڑکی کا باپ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اپنی اس پونجی سے اس کی شادی کر سکے، وہ قرضہ لیتا ہے۔ آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لو، آپ سنتے ہوں گے کہ فلاں آدمی نے اپنی زمین بیچ ڈالی، کیا وجہ ہے بھائی کیوں زمین بیچ دیا؟ وہ بچی کی شادی ہے نہیں؟ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بچی کی شادی ہے تو وہ کھیت میں نے بیچ دیا ہے، کچھ لاکھ مل جائیں گے، شادی میں کام آ جائے گا۔ اب یہ سارا کارنامہ وہ لڑکی اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے دیکھ رہی ہوتی ہے، میری شادی کی وجہ سے، میری شادی کے خرچے کے انتظام کی وجہ سے میرے والدین کو کتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میرا باپ صبح نکلتا ہے، شام کو گھر واپس آتا ہے، اتنے قرضے بھی ہو چکے، وہ زمین اور جائیداد بھی بک چکی ہے، ساری کی ساری مصیبتیں صرف اسی بنا پہ ہو رہی ہیں کہ اسے اپنی لخت جگر کی شادی کرنی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ یہ منظر اپنے گھر میں کئی مہینے تک دیکھا کرتی ہے، اور اس کے بعد جب وہ آپ کے گھر میں شادی کے بعد آتی ہے، ایمانداری کے ساتھ بتانا، آپ ہی کی وجہ سے اس کے ماں باپ اتنے زیادہ پریشان ہوئے تھے، آپ کی وجہ سے اس کی زمین بھی بک گئی، اس کا باپ شادی کے 2 سال کے بعد تک وہ قرضہ نہیں چکا سکا، نوبت یہاں تک کہ دوسری زمین بھی بیچنی پڑے گی، سود لینا پڑے گا، ادھار لینا پڑے گا، قرضہ لینا پڑے گا۔ یہ سارے مناظر وہ لڑکی آپ کی گھر میں آنے والی بہو اپنی نظروں سے اچھے سے دیکھا کرتی ہے۔ پھر آپ نے اسے اتنا تنگ کیا، آپ نے اسے خون کے آنسو رلائے، خون کے آنسو اس نے رو رو کر کے آپ کے گھر میں قدم رکھے ہیں۔ اب وہ آپ کے گھر میں جب آئے گی، ایمانداری کے ساتھ دل سے سوچ کر کے بتانا، اگر بتانے کی ضرورت نہ ہو تو احساس کر لینا، کیا وہ آپ کو وہ ساس اور سسر کا سچا درجہ دے سکتی ہے؟ کیا اس کے دل میں آپ کی وہ محبت رہ سکتی ہے جو ہونی چاہیے تھی؟ نہیں ہو سکتی۔ وہ آئے گی کہاں سے یار؟ آپ نے اتنا تنگ کر دیا تھا اس کے والدین کو کہ اس کی زمین اور جائیداد بک چکی، اس کے گھر کے کئی چیزیں بک چکی ہیں، صرف آپ کے اس لمبی چوڑی ڈیمانڈ کی وجہ سے۔ پھر وہ محبت آپ سے کرے بھی تو کیسے کرے؟ پھر آپ کے بیٹے کو آپ کے گھر سے آپ سے دور نہ کرے تو پھر کیا کرے؟